السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ حضرات سامعین کرام، آپ تمام بھائی اور دوستوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے اسلامی، دینی، شرعی سوال و جواب کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے، جس میں آپ کے جو بھی سوالات آتے ہیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ہمارے ایک بھائی جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں، عبد الرحمن ابن نواب علی، ان کا ایک سوال آیا ہے کہ کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی اس سے پچھلے سالوں میں حالات ایسے نہیں ہوتے تھے، ہم سکون کے ساتھ مساجد میں آ کر کے اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن اس مرتبہ حالات مختلف ہیں، لاک ڈاؤن ہے، ہماری مسجدیں بند ہیں، مسجدوں پہ تالا لگا ہوا ہے۔ کیا کوئی آدمی اس وجہ سے اگر اعتکاف اپنے گھر میں بیٹھ جائے تو یہ شرعاً درست ہے؟ کیا اسلام میں اس کی رخصت اور اس کی اجازت ہے؟ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ میں اس سوال کا جواب دوں آپ کے سامنے کچھ اصولی باتیں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، چاہے وہ احناف ہوں، شوافی ہوں، حنابلہ ہوں، اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط لگاتے ہیں۔ مساجد کے علاوہ اعتکاف کسی بھی صورت میں کہیں بھی درست نہیں۔ آپ دیکھیے احناف کی سب سے مشہور کتاب فتاوی عالمگیری، اسی طرح سے ان کی فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ، اس میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور مسجد اعتکاف کے 4 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بریلی بھائیوں کی مشہور کتاب جو ان کے امام احمد رضا خان صاحب کی ہے، نور العرفان، جو قرآن کریم کی تفسیر ہے نور العرفان کے نام سے، اس میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اور جتنے بھی فقہاء ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعتکاف کہتے ہی ہیں مسجد میں ٹھہرنے کو، المکث فی المساجد بنیت العبادت بصفت مخصوصہ، کہ مخصوص صفت کے ساتھ، مخصوص ہیئت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے، یہی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف اسی کو بولتے ہیں کوئی آدمی مسجد میں ٹھہرے۔ گھر میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف نہیں ہے، ہوٹل میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف نہیں ہے، یا کسی اور جگہوں پہ ٹھہرنے کا نام اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف نام ہی ہے مسجد میں ٹھہرنے کا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے بتایا کہ اس بارے میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوتی ہے، اور اعتکاف کسی اور جگہ پہ درست نہیں۔ ہاں، اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ مسجد کیسی ہو، مسجد کی نوعیت کیا ہو، کیفیت کیا ہو۔ جیسے بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد حرام اور بیت المقدس میں جائز ہے۔ بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف جائز نہیں ہے۔ 3 مسجد کے علاوہ، مسجد حرام، بیت المقدس، مسجد نبوی۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں نہیں، وہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو وہاں اعتکاف جائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہوں وہاں اعتکاف جائز ہے۔ اور جمہور علماء، اکثر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہو، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف درست ہے۔ البتہ احناف کے ہاں تھوڑا سا فتویٰ لگا ہے کہ وہ لوگ عورتوں کے لیے گھروں میں رخصت دیتے ہیں، مردوں کے لیے بھی مسجد کی شرط لگاتے ہیں، لیکن احناف کے ہاں اس بات کی رخصت ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ ورنہ میرے بھائی اور دوستو، تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ مسجد کی کیفیت کیا ہو، نوعیت کیا ہو، مسجد کس طرح کی ہو، لیکن خلاصے کے طور پہ یہ بات یاد رہے کہ ایک اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور جب تک آدمی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے گا تب تک اس کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی گھر میں اعتکاف بیٹھ رہا تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے، یا ہوٹل میں اعتکاف بیٹھ رہا تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے، جب تک اپنا اعتکاف وہ مسجد میں نہ کرے، مسجد میں نہ بیٹھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اے لوگو تم اپنی بیویوں سے ہم بستر نہ ہو، اپنی بیویوں سے جمع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے۔ اللہ رب العالمین نے بیویوں سے ہم بستری کو منع فرما دیا اس حال میں کہ اگر کوئی آدمی
اعتکاف بیٹھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا میرے بھائیو اس جملے میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے ہم بستر ہونا جائز نہیں ہے۔ مقصد کیا؟ اعتکاف کی حالت میں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے ساتھ لفظ مسجد کا اضافہ کیا، المساجد کا اضافہ کر کے اللہ رب العالمین یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اعتکاف مسجد میں نہ ہو تو اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ آپ غور کیجئے آیت کریمہ پر، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو، نہیں، اعتکاف مسجد میں بیٹھے ہو، اس لیے کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ اعتکاف کے شروط میں سے بنیادی شرط ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ اسی لیے علامہ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں اپنی کتاب فتح الباری میں بات ذکر فرمائی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا فَعُلِمَ مِن ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْاِعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ۔ اس آیت کریمہ یعنی اس آیت میں عاکفون کے بعد مساجد کے ذکر کرنے کی وجہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے اور کہیں بھی اعتکاف درست نہیں۔ میرے بھائیو قرآن کریم کی پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے کیا بیان فرمایا تھا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، اے ابراہیم اے اسماعیل علیکم الصلاۃ والسلام، تم میرے طواف کرنے والے بندوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والے بندوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اعتکاف کا لفظ ذکر فرمایا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو پاک کر دو، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اعتکاف کے لیے مسجد کو خاص کیا ہے، مسجد کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی یہ دونوں آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے بخاری میں 2026 یعنی 2026 نمبر کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرا میں یعنی رمضان کے آخری اشرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی۔ میرے بھائیو بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی آخری عشر میں اعتکاف فرمایا کرتے۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 20 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے، یعنی رمضان کا جب پہلا عشرہ گزر جاتا، پہلا 10 دن، تو جب 11 رمضان شروع ہوتا تھا تو دوسرے عشرے یعنی 11 رمضان سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان تک اعتکاف بیٹھتے تھے، یعنی 20 دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، آخری 10 دنوں میں ہے، رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن ترک کر دیا اور آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشروں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اس میں تو ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اعتکاف کہاں کرتے تھے، مسجد کا یہاں اضافہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن بخاری کی دوسری روایت ہے 2029 یعنی 2029، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اور میں آپ کی مانگ نکالتی تھی۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں میں آپ کی مانگ نکالتی تھی، یعنی میں آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی اعتکاف کی حالت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ مسجد ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو اسی مسجد میں آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں بھی اعتکاف بیٹھتی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، کوئی بھی ایک ایسی صحیح روایت نہیں، کوئی بھی ایک ایسی روایت، بلکہ میرے علم کے مطابق ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ صحابیات سے یا صحابہ کرام سے، مردوں سے یا عورتوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات ثابت ہو کہ وہ لوگ گھروں میں اعتکاف بیٹھتی تھی۔ گھروں میں اعتکاف بیٹھنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، یا آدمی ہو یا عورت ہو مسجد میں بیٹھے۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں انتظام ہے، مکمل پردے کا انتظام ہے اور ان کی حفاظت کا مکمل انتظام ہے تو عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں درست ہے، لیکن ان کے لیے بھی کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، چاہے وہ خوف کے حالات ہوں یا امن کے حالات ہوں، صحت کے ایام ہوں یا اسی طرح سے مرض کے ایام ہوں، کسی بھی صورت میں ان کے لیے درست نہیں کہ وہ لوگ گھروں پر اعتکاف بیٹھے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے بعض علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اعتکاف گھروں پر بیٹھنا یہ بدعت ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ بدعت ہے، کسی بھی صورت میں بات درست نہیں ہے کہ لوگ گھروں پر اعتکاف بیٹھے، چاہے جیسے حالات آ جائے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک فتویٰ پوچھا گیا۔ عبداللہ بن عباس پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے گھر میں، اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھوں گی، یعنی وہ جگہ جہاں میں نماز پڑھتی ہوں وہاں میں اعتکاف بیٹھوں گی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان فرمایا انہا بدعہ، وہ بدعت ہے۔ اگر وہ گھر میں اعتکاف بیٹھ رہی ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ میں گھر میں اعتکاف بیٹھوں گی، تو گھر میں اعتکاف بیٹھنا بدعت ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ اعتکاف گھروں میں بیٹھنا کسی بھی صورت میں درست نہیں، لہذا پتہ کیا چلا کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اب میرے بھائیوں بہت سارے لوگ یہ شبہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں پہلے کے حالات تو الگ تھے، آج لاک ڈاؤن ہے، مسجدیں بند ہیں، مسجدوں پہ تالا لگا ہے، تو کیا اتنی مجبوری کی حالت میں بھی ہم گھروں پہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیو دوستو، ایک کامن سینس ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے سمجھنے کی کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرطی ہے۔ جب تک مسجد نہ ہو تب تک آدمی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے حج کے لیے شرط ہے کہ آدمی بیت اللہ مسجد حرام جائے، جب تک وہ مسجد حرام نہیں جائے گا، خانہ کعبہ تشریف نہیں لے جائے گا، تب تک اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اب کوئی آدمی سوچے نہیں ابھی تو کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہے، لاک ڈاؤن ہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، بہت مجبوری ہے، مہاماری ہے، لاؤ اپنے گھر پر ہی حج کر لیں، لاؤ اپنی سٹی اپنے شہری میں حج کر لیں۔ تو میرے بھائیو یہ بات چلے گی؟ کسی بھی صورت میں بات درست ہے کہ آدمی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس مہاماری کی وجہ سے، اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے اپنے گھر پر حج کر لے۔ بالکل یہی مسئلہ کہ گرچہ لاک ڈاؤن ہے، اگر ہم اعتکاف مسجدوں میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو ہمارے لیے بات قطعاً درست نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں پر اعتکاف بیٹھیں۔ اعتکاف مسجد اس کے لیے شرط ہے۔ اگر مسجدوں پہ بیٹھنے کی کوئی چارہ نہیں ہے تو میرے بھائیو دوستوں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اعتکاف میں بیٹھے، بہت ساری نیکیاں ہم کر سکتے ہیں۔ اور اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے میرے بھائیو؟ اعتکاف کا اصل مقصد ہے شب قدر کو پانا۔ رات کو جاگ کر کے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم جاگ کر کے، یا پورا مکمل 10 دن جاگ کر کے ہم شب قدر کو پا سکتے ہیں۔ اصل مقصد ہے اس کا شب قدر کو پانا، ہم جاگ کر کے شب قدر کو پا سکتے ہیں۔ لہذا ہم جاگے اپنے گھروں پر اور شب قدر کو حاصل کریں، اور اس بات کو قطعاً یہ تصور مت کریں کہ گھروں میں بھی اعتکاف جائز ہے۔ لہذا میرے بھائیو خلاصے کے طور پہ آپ یہ بات جانیے کہ گھروں میں اعتکاف بیٹھنا درست نہیں ہے، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی گھر پر اعتکاف بیٹھ رہا ہے تو بدعت کا اعتکاف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مولا تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو دین کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھ کر کے ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔